Rahman Rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viewers, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میسر البلاغہ کے اندر ہم نے البلاغہ الميسرہ کے اندر ہم نے سیریز لیکچر شروع کیے تھے، اور ابھی تک ہم تشبیہ اور تشبیہ تمثیل تک ہم نے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی اسی سلسلے کا ایک کڑی ہے، وہ ہے تشبیہ مقلوب۔ تشبیہ جو ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ کسی چیز کو دوسری چیز کے طرح قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ عربی کے اندر انہوں نے وسعت سے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بلاغہ والوں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تشبیہ المقلوب وہ تشبیہ ہے، دیکھو سب سے پہلے تو مشبہ اور مشبہ بہ کو سمجھے۔ مشبہ وہ جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، اور مشبہ بہ وہ چیز جس سے تشبیہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مشبہ بہ یعنی جس چیز سے تشبیہ جاتی ہے، اور مشبہ یعنی جس شخص یا جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثلا میں بولوں اسلم کالاسد، اسلم شیر کی طرح ہے، تو اسلم ادھر مشبہ ہے، اسد ادھر مشبہ بہ ہے۔ اب تشبیہ المقلوب کو سمجھے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسد شیر کی طرح ہے، یہاں پر کیا ہوا؟ اسد جو ہے، اسد کے اندر جو وہ کیا بتایا آپ کو کہ شیر کی پرائرٹیز ہے، اور وہ کریکٹر جو ہے وہ جس وجہ سے بھی ہے، جو بھی وجہ تشبیہ ہے وہ اسد کے اندر، اسلم کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے اس کو اسد کہتے ہیں۔ تشبیہ مقلوب میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مشبہ میں یعنی جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ قوی ہے، زیادہ اسٹرانگ ہے مشبہ بہ سے۔ اس کو سمجھے۔ میں بولوں خالد کالاسدی، خالد کالاسدی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، خالد جو ہے وہ کیا ہے؟ مشبہ ہے، اور اسد جو ہے مشبہ بہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ خالد شیر کی طرح ہے، یعنی خالد کے اندر شیر کی صفات پائی جاتی ہے۔ اب میں نے بولا اسد کالخالد، شیر خالد کی طرح ہے، جملہ ہی الٹ ہو گیا، اسد کالخالد۔ اب یہاں پر مقلوب کہتے ہیں ٹو ٹرن سم تھنگ، کسی چیز کو الٹ کرنا۔ دیکھو ادھر مشبہ بہ کو اسٹرانگ قرار دیتے ہیں مشبہ سے، سمجھ نہیں آئی؟ وہ چیز جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ اصل میں زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیز جس سے تشبیہ دے رہے ہیں وہ اس کریکٹر میں زیادہ اسٹرانگ۔ مثال کیا ہے؟ خالد شیر کی طرح ہے، تو ادھر خالد زیادہ بہادر نہیں ہے بلکہ شیر زیادہ بہادر ہے، تو خالد کی بہادری کو ہم نے کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ شیر کے ساتھ۔ لیکن تشبیہ تو عام تشبیہ ہے، لیکن تشبیہ مقلوب میں کیا ہوتا ہے؟ شیر کو ہم اٹھاتے ہیں اور اسد کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ شیر اسد، یہ شیر کو اٹھاتے ہیں اور اسلم یا احمد کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شیر جو ہے یہ اسلم کی طرح ہے، یعنی شیر کو ہم نے نیچے کیا، اس کو ویک کر دیا اور اسلم کو قوی کر دیا، اسلم کو اسٹرانگ بنایا۔ تو اسلم کیا تھا؟ مشبہ بہ تھا، اور ادھر مشبہ بہ کو ہم نے کیا کیا ہے؟ اسٹرانگ بنایا ہے۔ تو اسی کو کہتے تشبیہ مقلوب۔ کیا مطلب؟ جب آپ مشبہ کو، جب کیا ہو جائے؟ مشبہ کو آپ بتائے کہ مشبہ میں جو وجہ شبہ ہے، مشبہ میں جو وجہ شبہ ہے، وجہ شبہ میں یعنی جو ریزن ہے، جس ریزن سے آپ اس کو تشبیہ دے رہے، بہادری ہے، حسن ہے، جو بھی ہے، جو وجہ شبہ ہے،
وہ کس میں اندر اسٹرانگ ہے؟ مشبہ میں، مشبہ بھی میں نہیں، یعنی جس چیز سے ہم تشبیہ دے رہے ہو اس میں نہیں، جس چیز کو تشبیہ دے رہے ہو اس میں اسٹرانگ ہے. اب اس کی مثال سنیں. قال محمد ابن وحیب الحمیری، محمد ابن وحیب اپنے خلیفہ کے بارے میں کہتے ہیں وَبَدَأَ الصُّبْحُ كَأَنَّهُ عُرَّتُهُ وَجْهُ الْخَلِيفَةِ حِينَ يَمْتَدِحُ، کہتا ہے کہ صبح نکل جاتی ہے، صبح نکل جاتی ہے جیسا کہ یہ اس کا چہرہ ہے. كَأَنَّهُ عُرَّتُهُ، اچھا یعنی بادشاہ کا جو چہرہ ہے اس کو اٹھا کے صبح کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، لیکن کہتا یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کا چہرہ صبح کی طرح خوبصورت ہے. یہ سمپل تشبیہ ہے. تشبیہ مقلوب کیا ہے؟ صبح بادشاہ کے چہرے کی طرح خوبصورت ہے. یہ جو صبح ہے نا یہ بادشاہ کے چہرے کی طرح خوبصورت ہے. میرا محبوب چاند کی طرح ہے، نہیں، چاند میرے محبوب کی طرح ہے. یہ ہے تشبیہ مقلوب، یعنی الٹ کرنا. مشبہ بھی، مشبہ کو سٹرونگ بنانا ہے مشبہ بھی پر. تو کہتے ہیں وَبَدَأَ الصُّبْحُ، اور یہ صبح شروع ہو گیا، كَأَنَّ غُرَّتَهُ، جیسا کہ وہ اس کا چہرہ ہے. وَجْهُ الْخَلِيفَةِ، اور خلیفہ کا جو وجہ الخلیفۃ یعنی خلیفہ کا چہرہ، حین یمتدح، جب وہ مدح کرتا ہے، جب وہ میری صفت کرتا ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس یہ خلیفہ جو ہے بالکل صبح کی روشنی کے، صبح کی طرح، بلکہ صبح خلیفہ کی طرح وہ روشن ہو جاتا ہے. تو اس کو کہہ دیتا ہے. دوسری مثال میں بختری کیا کہتے ہیں؟ كأن صناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوادي، کہتا ہے کہ جب ممدوح وہ شخص جو مدح کرتا ہے وہ جب ہنستا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی یہ تبسم جو ہے یہ کیا ہے؟ برق سے بھی زیادہ ہے. تو یہ انہوں نے ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ تشبیہ کو، مشبہ کو سٹرونگ بناتے تشبیہ. اب اس کی پراپر ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. هو جعل المشبہ، مشبہ کو بنانا، هو جعل المشبہ مشبہ به بادغاء ان وجه الشبہ، اس دعوے کے ساتھ کہ وجہ شبہ جو ہے فیہ اقوی و اظہر، وہ کس چیز میں قوی ہے؟ مشبہ میں. مشبہ کون ہے؟ اسد ہے. مشبہ کون ہے؟ بادشاہ ہے. مشبہ کون ہے؟ مشبہ خالد ہے. اور مشبہ بھی کون ہے؟ اسد ہے، یعنی شیر ہے. مشبہ بھی کون ہے؟ صبح کی روشنی ہے. تو لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مشبہ بھی قوی، مشبہ قوی ہے کس چیز سے؟ مشبہ بھی سے. لیکن یہ دعویٰ ہے، ٹھیک ہے. وجعل المشبہ، مشبہ کو بناتے ہیں مشبہ بھی بادغاء، اس دعوے کے ساتھ ان وجہ شبہ فیہ اقوی و اظہر. یہی بات ہے، ٹھیک ہے. اب یہ مثالیں تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. یقول الخمیری ان تباشر الشبہ تشبہ بالتلؤلؤ وجہ الخلیفۃ حین سماعہ المدح. خمیری کہتے ہیں کہ جب بادشاہ میری وہ کرتے ہیں نا، صفت بیان کرتے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بس بادشاہ کا جو چہرہ ہے وہ ایک صبح کی طرح منور اور حسین ہے. وهذا التشبیہ نلاحظ فیہ الخروج عن المألوف المتفق علیہ وهو ان الشیء یشبہ دائما بها. اور ہمارا جو طریقہ عام ہے، جنرل جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو تشبیہ دیتے ہیں بما ہوا اقوی منہ، کہ جو اس سے قوی ہو. یعنی ہم کہتے ہیں کہ خالد سے شیر قوی ہے اس لیے کہ میں خالد شیر کی طرح ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ فی صفت فی وجہ المشبہ فقان المتوقع ان شبہ وجہ الخلیفۃ فی الصبح فی الضیاء. اور ادھر کیا ہوا؟ جو صبح کی تھی، جو صبح صادق تھا، وہ جو صبح تھی اس کی روشنی بادشاہ سے، وہ بادشاہ کا چہرہ صبح کی طرح ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی الٹ. پھر صبح پہ لأن الصبح اصل فی الضیاء، یہ کہتے ہیں کہ صبح جو ہے اصل چہرہ کس اصل میں تو روشن کیا ہے؟ صبح ہے. بادشاہ کا چہرہ تو اتنا روشن نہیں ہے. اما اشراق الوجہ ففرع من الاصل الضیاء ومنبعہ. اشراق وجہ کی وجہ سے، اشراق کی وجہ سے کیا ہوا؟
وہ جو اصل ضیا تھی اس کو شاعر نے چھوڑ دیا اور مبالغے کے لیے ایگزیجریشن کے لیے انہوں نے ایگزیجریٹڈلی انہوں نے کیا کیا کہا کہ بادشاہ کا چہرہ یہ صبح صادق ہے. اسی طرح یہ نیچے شعر میں بختری نے یہ کہا کہ برق الصحابۃ الذی استمر الطوال بالتسم، کہتا ہے کہ جب یہ ممدوح عیسیٰ ممدوح یہ جب ہنستا ہے نا، جب اپنا وعدہ پورا کر کے ہنستا ہے تو یوں لگتا ہے کہ برق جو ہے اس کے چہرے سے، اس کی تبسم سے، برق بھی اس کا تبسم برق سے بھی زیادہ ہے. اس کا تبسم کس سے بھی زیادہ ہے؟ من البرق الابتسام ولا شک ان المعان. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ برق کیا ہے، وہ تو قوی ہے ابتسام سے، لیکن کہتا ہے کہ ابتسام برق سے زیادہ قوی ہے. تشبیہ میں یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا نیچے آئیے، اب نیچے تمرین میں آئیے. اچھا اس میں تو سمپل ہے یہ پھر اچھا کہتے ہیں یہ سنیں، رکبنا قطارا كأنه جواد السباق، رکبنا قطارا كأنه جواد السباق، ہم ایک ایسے ٹرین میں سوار ہیں كأنه جواد السباق جو کہ سباق کا گھوڑا ہے، جو کہ بھاگنے والا گھوڑا ہے. یعنی عام طور تو کہتے ہیں کہ ہم بھاگنے والے گھوڑے کی طرح ٹرین میں سوار ہے، لیکن کیا کیا، اس ٹرین کو اتنا تیز بنایا کہ وہ ٹرین ہی بھاگنے والا گھوڑا ہے. فاح الزہر كأنه ذکرک الجمال، فاح الزہر كأنه ذکرک الجمیل. اچھا اور فاح الزہر وہ پھول پھوٹ گیا، كأنه ذکرک الجمیل جیسا کہ آپ کا ذکر بہت جمیل ہے. تو یوں انہوں نے کیا کیا ہے، تشبیہ مقلوب میں مشبہ بھی کو زیادہ قوی بنایا ہے مشبہ بھی سے. So this was our today's topic. یہ اس میں زیادہ تر مبالغہ اور ایگزیجریشن ہوتی ہے. See you in next lecture. Thank you.